السلام علیکم منگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین. آزاد کشمیر میں نون لیگ سے متحدہ قوم عموماً نے الائنس کر لیا اور حالیہ مذاکرات جو کراچی میں ہوئے جس میں بشیر محمد نون لیگ کی طرف سے ان کے قیادت کر رہے تھے، اس میں خالد مقبول صدیقی نے تمام سیٹوں سے اپنے امیدواروں کو دستبردار کرا دیا اور اس میں حوالے سے انہوں نے جو خبریں چھپی ہیں اس حوالے سے کثیر الاشاعت اخبار میں پاکستان کے جناب ان کو گورنرشپ کا اور جو آئینی ترامیم ہیں اس میں اور حکومت سازی میں آزاد کشمیر میں شامل کیا جائے گا اور ان کی وہ تمام چیزیں جو مطالبات ہیں کراچی کے حوالے سے وہ یہ تمام چیزیں مانی جائیں گی. ناظرین، بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسی اخبار میں نیچے جب یہ خبر چھپتی ہے تو اس کے بعد بشیر محمد کا ہی اسی میں ہی ذرائع سے بیان جو اخبار میں آ رہی ہے خبر، اسی میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب علی بشیر محمد نے کہا کہ گورنر یہ بھی انہی کا ہی ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی یعنی کہ وہ الیکشن ہو نہیں ہے آزاد کشمیر میں، مگر انہوں نے اپنے مطالبات یعنی کہ اس امید پہ تمام کینڈیڈیٹ دستبردار کرا دیے اور ان کو جواب بھی مل گیا بشیر محمد کے حوالے سے کہ جناب وہ بھی انہی کا ہی ہے، یعنی کہ ایم کیو کا ہی ہے گورنر. تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے بات کہ ان کے مطالبے کس حد تک پورے کیے جا سکیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو جو ہے وہ کس حد تک یعنی کہ کب تک اور بے وقوف بنتی رہے گی اور کب تک ان یعنی کہ وعدوں کے اس پہ چلتی رہے گی. بہرحال خالد مقبول کی قیادت میں کوئی یقیناً دانشمندانہ فیصلہ انہوں نے اپنی جانب سے کیا ہوگا. اب آگے اس کے نتیجے یا نتائج کیا نکلتا ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے جس طرح کے الیکشن کے نتائج نکلیں گے کیا ایسا ہی نکلتا ہے یا جس سے ان کو امید ہے نون لیگ کو کافی کہ وہ جیت جائیں گے وہاں، جبکہ پیپلز پارٹی کی بھی وہاں کافی اکثریت بتائی جاتی ہے. تو اس ضمن میں یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ جو یہ امیدواروں کو دستبردار کرانا یک طرفہ حمایت کے مترادف ہے. آپ کے مطالبات کوئی منظور ہوئے نہیں اور آپ یک طرفہ حمایت کر بیٹھے اور اس میں آپ ذرا اپنے مطالبات قبل از وقت لکھت کی صورت میں منظور کراتے جس کو آپ پریس کانفرنس میں ٹھہراتے جناب یہ کہ بشیر محمد نے یہ سائن کیے تھے یا یہ کیے تھے، کہ کل کو آپ عوام کو اپنے بتا سکتے اپنے کارکنان کو بتا سکتے تھے کہ جناب ہم سے یہ وعدے وعید کیے تھے اور ہمارے پورے نہیں کیے. اس میں یہ گورنرشپ کا وعدہ بھی ہے کہ گورنرشپ کو بھی بحال کیا جائے، مگر ٹیسوری صاحب اب شاید ہی بحال ہوں کبھی، یہ تو ایک لکھی ہوئی بات ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے یہاں جو صوبہ سندھ کے اندر جو کرائٹیریا بنایا تھا کہ ایک مہاجر کا صدر کیا گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھی، تو یہ کرائٹیریا چل رہا ہے. اب اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ بھائی کسی ایک مخصوص جماعت کا جو ہے مہاجر جو کہلانے والا ہے اردو اسپیکنگ وہ گورنر بنے گا، اردو اسپیکنگ بنے گا گورنر. اب وہ کس جماعت کا ہوتا ہے یہ تو نون لیگ والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جناب یہ کہ ہم نے گورنر اگر ان کی اتنی مدد لے رہے ہیں الیکشن میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو ان کا یہ مطالبہ ہم کس حد تک مان سکتے ہیں یا ان کو لالی پاپ دیں گے ہم بات ان سے اپنے مطالبات اپنا جو مطلب نکلوا لیں. تو کیا ایم کیو ہمیشہ مطلب نکلوانے کے لیے ہی بیٹھی ہے یا عوام کو صرف یعنی کہ ماضی میں بھی ایسی رپورٹیں آئی ہیں خالد مقبول کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے اپنی سیٹیں جو ہیں اس سے دستبردار ہو گئے تھے اور وہ سیٹ جو ہے وہاں زرداری صاحب کے حوالے کی تھی پیپلز پارٹی کے وہاں سیٹیں. تو یہ تمام یہ تو ان کے اپنے یعنی کہ جو ایم کیو کے ہیں رہنما انہوں نے الزام لگایا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایم کیو کی پالیسی کے عین مطابق ہے. اب خالد مقبول صدیقی کے گروپ کی پالیسی کے عین مطابق ہے یا مصطفیٰ کمال کے گروپ کے عین مطابق ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے. تو بہرحال یہ اس میں ان کا اپن کا داخلی معاملہ ہے، مگر یہ عام عوام یہ پوچھتی ہے کہ نون لیگ نے آپ کو اب تک کیا دیا، پیپلز پارٹی نے اب تک آپ کو کیا دیا. تو اس حوالے سے اب جو ان کی پالیسی ہے بشیر محمد نے وہیں یعنی کہ صورت کے ساتھ وہیں کہ یہ بھی گورنر نے کہا ہے. تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ کہ نون لیگ تو ان کے کوئی مطالبے شاید ہی پورے کر سکے. اب یہ آنے والے دنوں میں یہ نظر آتا ہے. اب یہ مظاہرے کریں گے نون لیگ کے خلاف نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف استائیت اور اس کے خلاف مظاہرے کریں گے. یعنی کہ تینوں گروپوں نے کل کہا کہ صوبے سے بھی دستبردار نہیں ہوئے اور متروکہ جو املاک ہے اس پہ ہم صوبہ بنائیں گے، اس طرح کے بیانات بھی دیے ہیں. تو اس میں تمام پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی یعنی کہ جو بیانات ہیں سخت قسم کے وہ بچھاڑ کیے ہوئے ہیں. باقی آپس کے اختلافات تو ہیں ان کے، مگر یہ بچھاڑ کیے ہوئے ہیں
मुस्तफ़ा कमाल अलग चीख रहे हैं, खालिद मकबूल अलग उनको धाड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी को। ये मतलब कल उन्होंने जो हैदराबाद में किया अपना जो रैली निकाली, तो फिर उसमें रैली में ही अपने भी लोगों को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ओहदों के पीछे भागना उस तरह के बयान भी देखे वो भी बता दिया जाता है कि जनाब आप भी इस मामले में आ रहे हैं। अब ये खालिद मकबूल के हवाले से, जो इनके ग्रुप के हवाले से जो यानी कि ये सूरत हाल है कि नून लीग के साथ इन्होंने जो अलायंस किया आज़ाद कश्मीर में, इसके क्या असरात निकलते हैं। अब तो सियासी यानी कि हिकमत अमली इनकी कामयाब अगर है, तो उसमें तो ये होना चाहिए कि इनके तमाम मुतालबात जो जायज़ हैं इनके उनके हल हो जाने चाहिए। नून लीग की हुकूमत है वो हल कर दे इनके मुतालबात, और अगर इनको मुतालबात हल नहीं करती नून लीग तो फिर इनकी हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी। और अगर पीपल्स पार्टी वहाँ कामयाब हो गई, जिसका भी काफ़ी शोर है, तो फिर इनको बड़ी उसकी खिफत उठाना पड़ेगी। ये तमाम चीज़ों में तो हिकमत अमली को अपनी इनको तरीके से करना चाहिए। जब माजी में हम देखते थे तो एमक्यूएम का ये था कि एमक्यूएम अपने मुतालबात लिखत की सूरत में मंजूर कराती थी, और पहले मंजूर कराती थी और उसके बाद यानी कि किसी हद तक ऐलान करवा देती थी उनकी तरफ से। यहाँ ऐलान नहीं हुआ, बशीर मेमन के क़यादत में ने मुलाकात की, उसके बाद ये सब कुछ डिसाइड हुआ। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी की अगर दुश्मनी में इन्होंने ये किया है, तो अगर नून लीग अगर वहाँ से जीतती है तो फिर तो अब उस सूरत में मुतालबात मंजूर होने की तवक्कुआत हैं। बाकी ये है कि अगर वो वहाँ से नहीं होती तो इनको वहाँ की हुकूमत साजी में भी शामिल मुशीर ले लिया जाएगा आज़ाद कश्मीर में हवाले से। ये भी इन्होंने मुतालबा है इनका, और इनके जो दीरीना मुतालबात हैं कराची के हवाले से, तो वो तमाम उस सूरत में ही होंगे जब नून लीग का वहाँ इनकी जो वो हो जाएगी यानी कि जीत। अब अगर दूसरी हो गई तो फिर नून लीग भी खामोश होकर बैठ जाएगी, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बहरहाल मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान को अब कोई मुत्तहद हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, तमाम अपने साथियों के साथ मिलकर, चाहे पीपल्स पार्टी के खिलाफ चाहे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। इनको ये चाहिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के खिलाफ अगर ये लोग इनके मुतालबात पूरे नहीं करते तो मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए, इक़्तिदार से अलग भी हो जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इनके फ़ायदे में हैं। अवाम इनको देखेगी कि अवाम हमारे मुतालबात के लिए किस हद तक जा रहे हैं, तो फिर अवाम अब मायूस भी हो रही है और इनको अपने मुतालबात के लिए जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो ये इसके किस झांसे में आ जाते हैं। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, तो बहरहाल इनको अब तहरीक भरपूर अंदाज में चलानी पड़ेगी, वरना आइंदा इनका इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। लाजमी अवाम उसी को वोट देंगे जो उनके काम करता है, जो उनके हुकूक दिला सकता है। इसी उम्मीद पे अवाम इनके साथ हैं। अवाम की आखिरी उम्मीद भी एमक्यूएम ही है। अब वो किसी भी सूरत में हो, आखिरी उम्मीद एमक्यूएम ही है। यहाँ के जो अवाम है, बहरहाल इनके मुतालबात हुकूमत किस हद तक पूरे करती है, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो, ये तो वक्त बताएगा। मगर बहरहाल ये नाज़रीन सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में इन्होंने एक बार फिर अपने तमाम उम्मीदवारों को दस्तबरदार करा दिया है और भरपूर नून लीग की हिमायत की है। इसी तरह जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन लोगों ने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की हिमायत की थी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।